ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. آج کے اس مختصر درس حدیث اور درس قرآن میں میں انشاءاللہ کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں. جب انسان کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے مستقبل میں، آئندہ زمانے میں، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس کے لیے انشاءاللہ پڑھ لیا کریں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کو اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور اگر انشاءاللہ نہیں پڑھتا تو اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ کام ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. وہ کام برکت والا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. انشاءاللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے لیے 15 دن تک کے لیے وہی بند کر دیا. جیسا کہ آپ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 کے آیت نمبر 23 اور 24 کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرکین مکہ نے یہودی پادریوں کے مشورے پر نبی علیہ السلام سے 3 سوالات کیے تھے کہ روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کون تھے، اصحاب کہف کون تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے، کل بتا دیں گے. لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی اور 15 دن تک وحی بند کر دیے. مشرکین مکہ آتے تھے، آپ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ جواب تیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا پائے. 15 دن کے بعد جب وحی آتی ہے تو انشاءاللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی، آپ کسی بھی کام کے لیے، کسی چیز کے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کر لوں گا، مگر ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کیجئے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں مستقبل میں تو ہمیں انشاءاللہ ہر حال میں پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح سے آپ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5242 اور اسی طرح سے مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 90 یا 72 یا 100 بیویاں تھیں. انہوں نے ایک رات کہا کہ میں آج اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان سے ہم بستری کروں گا، جو بچے پیدا ہوں گے سب کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا. فرشتہ نے کہا انشاءاللہ تو پڑھ لیا کیجئے، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں پڑھا اور اپنے ارادے کے مطابق اپنی ساری بیویوں کے پاس گئے، مگر بچہ نہیں ہوا. صرف ایک عورت کا بچہ ہوا، وہ بھی ناقص تھا، آدھا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ پڑھ لیتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا. تو ان قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ پڑھ لینا چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی کہنا چاہتا مگر بھول گیا، بعد میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اہل علم نے فرمایا بعد میں پڑھ سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر 1 سال کے بعد بھی کسی کو یاد آئے کہ میں نے فلاں کام کا ارادہ کیا تھا اور انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا، تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ اپنے کام کا ارادہ کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین. Oh